السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر پچھلی دفعہ افغان کمشنریٹ جو ہیں عباس خان صاحب، ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور ان سے گفتگو ہوئی تھی کہ جو اس وقت ایشو چل رہا ہے امیگرینٹس کا، ایلیگل امیگرینٹس کا اور ریفیوجیز کا، اس کو اسٹیٹ کے ادارے کیسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے لیگل ایشوز، بہت سارے لیگل پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ بھی اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل لاء کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ گرو ہیں انٹرنیشنل لاء کے، اور جب بھی نہ بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء کی اور پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لڑے جا رہے ہیں، اس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو۔ تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل سے پھر مجھے خیال ہے کہ ان سے بھی ایک گفتگو کرنی چاہیے اور ان سے بھی جا کے اس پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے۔ احمد بلال صوفی صاحب، تھینک یو سو مچ سر آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اسٹریٹ اوے سے پہلا کوسچن میرا یہ ہوگا آپ سے کہ پاکستان 1951 کا جو کنونشن ہے ریفیوجیز کا، اس کا سگنیٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جگہ دی۔ پاکستان جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کو الاؤ کرتا ہے پورے ملک میں گھومنے کے لیے۔ تو اس میں اوبلیگیشنس کیا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو سے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہے کہ وہ ان کو رکھے، یا پاکستان کس وقت ان کو ریپیٹریٹ کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس میں جو بین الاقوامی قانون کی پوزیشن ہے عمومی طور پر اس 51 کے کنونشن سے پہلے، وہ بھی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جگہ یا کنٹری آف اوریجن میں اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی ظلم و ستم ہوگا، ٹارچر ہوگا، تو وہ بھاگ کر دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، سرحد کراس کر کے وہ دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، اور دوسرا ملک ان پرنسپل اس پر یہ آبلیگیشن ہے، ہسٹورک آبلیگیشن ہے، کسٹمری آبلیگیشن ہے کہ وہ اس کو پناہ دے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریفیوجی کہتے ہیں، اور اسی چیز کو پھر کوڈیفائی کیا گیا 1951 کے کنونشن میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص فلڈ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے فرام پرسیکیوشن اور دوسری کنٹری میں جا رہا ہے، تو دوسری کنٹری پر آبلیگیشن ہے کہ اس کو ریفیوج دینا ہے، اس کو پناہ دینی ہے، پناہ سے ڈکلائن آپ نہیں کر سکتے۔ یہ 51 سے پہلے کا ہے؟ 51 یہ کسٹمری نارم بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر 51 کی کنونشن میں اس کو لکھ دیا گیا، اس کو الفاظ دے دیے گئے، جسے ہم کہتے ہیں کوڈیفائی کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوڈیفائڈ لینگویج جو ہے وہ بھی کسٹمری نارم کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اوکے، تو اس لیے اگر ملکوں نے ریٹیفائی کیا ہے یا نہیں کیا 51 کا کنونشن، تو جنہوں نے نہیں کیا ان پر آبلیگیشن دینے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ساقط نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہسٹورک رائٹ ہے، اور پھر اس کو لکھا گیا، پھر اس پہ کنسنسس ہے، اسٹیٹ پریکٹس ہے، اسٹیٹ پریکٹس کے بعد پھر کوڈیفائی کیا گیا۔ سو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، اچھا یہ جو رائٹ ہے جس میں آپ نے پناہ دینی ہے، جو شخص سرحد عبور کر کے آیا ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیوریشن لنکڈ اپ ہے ود اے کانٹیجنسی، کہ جب اس کی کنٹری آف اوریجن میں حالات نارملائز ہو جائیں، اس کا فیئر فیکٹر ختم ہو جائے، جس بنیاد پر وہ فیئر تھا کہ وہاں امن و امان خراب ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر ڈسٹربڈ ہے، وہاں پر ان فائٹنگ ہے، وہاں پر نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اب آبلیگیشن آ جاتی ہے کہ اب آپ نے اس کو واپس بھجوانا ہے، بلکہ اس کو از خود چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اس کی اوبلیگیشن۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو ریفیوج دینا ہے، پناہ دینا ہے، وہ آبلیگیشن جو ہے وہ ٹائڈ اپ ہے ود اے سرٹن ایونٹ، اور ود دی سرٹن ایونٹ جب وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ایک سچویشن تھی جب ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ بھی تھا، اس سے پہلے انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ تھا، اور امن و امان کی صورتحال مختلف ڈسٹرکٹس میں بے حد ڈسٹرب تھی۔ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بھاگ کر پاکستان آئے، 30-35 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی افغانستان کی گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی اسٹیبلٹی کا ایک فیز آیا تھا جب امریکیوں نے ایک اگریمنٹ کیا اور سیکیورٹی اگریمنٹ کیا، تو اس وقت در حقیقت ایز اے ریفیوجی، جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں ریفیوجی کی ڈیفینیشن کے، اس ڈیفینیشن سے جو ہمارے افغان مہمان یہاں پر ہیں وہ اس سے ٹیکنیکلی باہر نکل گئے تھے۔ اوکے، لیکن جب یہ باضابطہ ایمریٹس بنی ہے آف طالبان، جی، آف افغانستان میں جو بھی بنی ہے اگست 2021 میں، اور اس کے نیچے انہوں نے اگریمنٹ بھی کیا ہے، جس کے نیچے یو ایس کے ساتھ اگریمنٹ کیا، جس میں انہوں نے ریکگنائز کیا
تو قبضہ ہینڈ اوور کیا, اس قبضے کو ٹیک اوور کیا, ایک خد و خال کریٹ ہو کے گورنمنٹ کی افیکٹونیس آف دا کنٹرول اینڈ دا پوزیشن آف دا ٹیریٹری ان کے پاس آ گیا, کنسالیڈیشن آف پاور آ گیا ان کے پاس. تو لہٰذا جو یہاں پر افغانستان کے ہمارے دوست ہیں, اب ان کی جو کیٹیگرائزیشن ہے لیگل کیٹیگری وہ ریفیوجی کی نہیں رہی. شاید کوئی ایسا ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جہاں بھی ڈسٹربنس ہو, وہ کیس ٹو کیس پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ریفیوجی کی نہیں رہی, اس میں وہ لوگ بھی جو کہ 1.4 رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں UNHCR کے ساتھ, کیا وہ بھی اس کے اندر اسی کیٹیگری سے نکل گئے ہیں, یعنی ریفیوجی اینی مور؟ یہ وی ہیو ٹو ری وزٹ اٹ ود دا UNHCR. ٹھیک ہے, بیکاز UNHCR نے ایک دفعہ اسٹیٹس دے دیا, اب کیا پیریوڈک ریویو آف دا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور وہ پیریوڈک ریویو بیسیکلی کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے رپورٹس UNHCR بھی کلیکٹ کرے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرے, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فارن افیئرز, ٹھیک ہے, سیفران, ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے یہ فارملی ریکویسٹ کریں. یہ ریکویسٹ نہ بھی کریں تو اپنی اسیسمنٹ کسی فورم پر رکھیں ٹھیک ہے, کہ ہماری رائے میں افغانستان کے اتنے ڈسٹرکٹس ہیں, ان میں سے اتنے میں حالات کنٹرول میں ہیں, تو جو لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں ہم ان سے اب کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں. اچھا سر, اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا کیٹیگری ریفیوجیز کی, اور ایک کیٹیگری ہوگی اللیگل امیگرینٹس کی. اللیگل امیگرینٹس وہ ہیں جو کہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, یا پاکستان کی کسی اتھارٹی کے ساتھ یا کمشنریٹ کے ساتھ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, بٹ دے آر ہیئر فار سم اور دی ادر ریزن. آپ کی بات سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں ہی فی الحال ایک ہی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں آفٹر دا ٹیک اوور آف IEA ان کابل. اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ جس وقت جو 40 لاکھ افغان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, دے شوڈ آل گو بیک. پہلے تو نہیں, ایک اللیگل کے ساتھ ایک لیگل امیگرینٹ ٹھیک ہے, جو رجسٹرڈ ہے پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ, نادرا نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے, کسی اور ادارے نے اس کو اکاؤنٹ فار کیا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پہ کسی بھی نوعیت کا لیگل ڈاکومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اب وہ اللیگل امیگرینٹ نہیں رہا, وہ لیگل امیگرینٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن لیگل امیگرینٹ کا بھی پروسیس ہونا ہے کہ اس کو واپس جانا سبجیکٹ ٹو دا کنٹری جہاں پہ وہ موجود ہے, یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہونا چاہیے میری ذاتی رائے میں بیسڈ آن دی اسیسمنٹ آف دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سائڈ افغانستان اینڈ اٹس ویریس ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز. سو بائلیٹرل ایگریمنٹس جو ہمارے بیسیکلی اس وقت افغانستان کے ساتھ پچھلی دفعہ ہوئے تھے, ابھی تک تو خیر اس گورنمنٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ریکگنیشن نہیں ہے, اس وقت ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے. تو اس وقت ریپیٹریشن جو ہے اس کو پھر کیسے کیری آؤٹ کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ یہ تو بیسڈ آن بائلیٹرل ایگریمنٹس ہیں. دیکھیے جو پاکستان کی حکومت سے ایک جو تساہل ہوا ہے یا ایک غلطی یا اوور سائٹ ہوئی ہے, وہ کوئی قانونی فریم ورک پاکستانی حکومت نے نہیں بنایا ریلیٹنگ ٹو دی ریفیوجیز. ایڈمنسٹریٹولی آپ اسے ہینڈل کر رہے ہیں, کمشنریٹس مختلف پروونسز میں, سیفران کنٹرول کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یا ایٹ بیسٹ آپ کے پاس فارنرز ایکٹ ہے, اس سے آپ بیانڈ نہیں جا سکے. ٹھیک ہے, جبکہ میری رائے میں اس پہ میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ جو ریفیوجیز ہیں افغانستان کے, تاریخ کے ون آف دا بگیسٹ ریفیوجی آپریشنز ہیں ان ٹرمز آف دیئر انفلکس, اس کے لیے قوانین بننے چاہیے تھے, کم از کم فیڈرل قانون جو ان تمام کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کرتا, جو یہ کہتا کہ اس افغانستان میں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیٹ سے چاہتے ہیں کہ ہم سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر دیں, اور انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئے ہیں, کوئی بسز چلا رہا ہے, کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے, دکانیں لی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے. بٹ ریڈار پہ ہیں یا نہیں ہے دونوں؟ یہ دونوں ہیں, ہونے چاہیے میری ذاتی رائے میں, ان کی کیٹیگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے آپ ٹیکس وصول کریں, سارا کچھ, اس کا ایک ویزا فریم ورک میں آ جائے وہ, جس میں کہ آپ کو 5 سال کا 8 سال کا ایکسٹینڈیبل ویزا فار اکنامک ایکٹیویٹی پرپز آپ کو ملے. ٹھیک ہے, پھر ایک کیٹیگری ہو گئی جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پرسیکیوشن سے بھاگ کر آئے ہوئے, ہمیں آپ کسی کیمپ میں رکھیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک کیٹیگری ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو واپس کسی اور ملک میں جانا ہے, آپ ہمیں ٹرانزٹ رائٹس دے دیں, ہمیں, وہ ایک سیپریٹ. تو یہ آپ نے لیگل ٹریٹمنٹ کرنا ہے قانون کی زبان میں, جو کہ کوئی ایک وقت اویلیبل نہیں ہے. اور یہ چیز ابھی میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے بڑی اچھی, جس میں جسٹس بابر ستار میرا خیال ہے انہوں نے بڑی الیبوریٹ ججمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ اس ریاست کو خود بھی نہیں پتہ اس نے جو افغان ریفیوجی ہے اس کو لیگل ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے. مہمانداری تو اپنی جگہ اور ایک روایتی خندہ پیشانی اپنی جگہ, لیکن ایک لیگل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک ایلین ہیز انٹرڈ انٹو اے کنٹری, اٹ ہیز ٹو بی پروسیس تھرو سم لیگل فریم ورک. آپ کے اپنے سٹیزنس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک ID دینی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اچھا, کیٹیگریز کی طرح بات کر رہے تھے, ایک ہمارے یہاں جو ابھی میری افغان کمشنریٹ جو عباس خان صاحب ہیں ان سے ہوئی تھی گفتگو, تو اس میں انہوں نے کیٹیگریز تو بتائی ہیں. ایک کیٹیگری انہوں نے بتائی وہی جو 1.4 رجسٹرڈ ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وی ول ناٹ بی ریپیٹریٹنگ دیم, دے ول اسٹے ہیئر.
दूसरा उन्होंने कहा कि जी कि हमारे पास हैं 8,80,000 ऐसे लोग जिनके पास ACC कार्ड्स हैं. दीज आर नॉट POR कार्ड होल्डर्स बट ACC कार्ड होल्डर्स. इनकी फेज़ वाइड रिपेट्रिएशन की बात हुई थी पिछले रजीम के साथ, लेकिन इनको भी ऑब्वियसली रिपेट्रिएट नहीं किया. फिर अभी जो 11 लाख लोग आए 2021 के बाद, अफगान तालिबान के के बाद, और उसमें से भी 4.5 लाख के करीब लोगों ने UNHCR से अपने आप को रजिस्टर करा लिया, जैसे आप बता रहे थे कि उन्होंने थर्ड कंट्री में जाना है. इन सबको तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाथ नहीं लगाएगा, और जो ये 11 लाख आए इनमें से भी कुछ लोग अभी और रजिस्टर हो जाएंगे. तो पाकिस्तान तो फिर 30 लाख तो ये तकरीबन वही बन जाती है अमाउंट के. फिर रिपेट्रिएट किन को कर रहे हैं? सिर्फ उन लोगों को जो कि नीचे बैठे हुए हैं, जो कि वनरेबल हैं. और वनरेबिलिटी के ऊपर फिर ह्यूमन राइट्स का जो इशू है इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो पाकिस्तान को किस तरीके से एक पुश बैक दे सकते हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास लीगल फ्रेमवर्क है, आप आइडेंटिफाई कर देते हैं सर्टन पूल ऑफ पीपल और फैमिलीज़ जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन में आते हैं, तो उनको भी यूं ही होना कि आपने जाके सरहद पे खड़ा करने को पुश बैक कर देना है. एक पूरा ड्यू प्रोसेस होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके फुटप्रिंट्स हैं, उनका कारोबार है, काम है, कारोबार ना भी हो, और वो आपको उसकी समाजी ज़रूरत भी हो सकती है, सोशल लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से ज़रूरत हो सकती है, उनके साथ लिंक अप करना. सो वो भी आपको एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जी, कि मैं इतने दिन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 20 दिन और दे दें, मुझे 5 दिन और दे दें, मैं इन प्रिंसिपल एग्री कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मुझे इतना कारोबार वाइंड अप करने के लिए इतना टाइम ज़रूरत है, महीना दरकार है, 10 दिन दरकार है, वगैरह वगैरह. सो ये सब चीज़ें लीगल प्रोसेस में होंगी. कोई ना कोई रूल्स बनने चाहिए, कोई ना कोई कानून बनना चाहिए. कम से कम PPK में प्रोविंशियल लॉ बन जाए, बलूचिस्तान में प्रोविंशियल लॉ बन जाए, अगर फेडरल लॉ नहीं बन सकता. मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रोल, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट करती है सारे ऐसे मामलात को जिन पर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. AICC मेरा ख्याल है मौजूद भी है, जो कि इन सारे मामलात को देख रही होती है. अच्छा सर, इसके अंदर नॉन रिफॉल्वमेंट का आपने बेसिकली एक तस्करा किया था अपने, वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ऑडियंस के लिए कि वो क्या चीज़ है? बेसिकली वो ये है कि जो बात मैंने शुरू में कही थी उसी का ज़्यादा तफसीली इजहार है, और उसके लीगल टेक्निकल इंटरप्ले को सामने रखते हुए कि जो ऑब्लिगेशन है आपकी किसी को वापस भेजने की, वो ऑब्लिगेशन है ताबे योर सेटिस्फैक्शन कि वहाँ वाकई कोई ऐसी इशू नहीं है. ठीक है. उसमें आपने उसको भी मौका देना है. ठीक है. लेट्स से आप कहते हैं कि जी मेरे ख्याल में आप डिस्ट्रिक्ट कंधार से, वहाँ तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, गवर्नमेंट चल रही है, सारा कुछ है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है. वो कहते हैं नहीं, मेरे पास कुछ है, मेरे फलाने कबीले से लड़ाई है और वो तो मुझे मार देंगे जब मैं जाऊंगा, अगर शहर के हालात भी. अब आपने उसको उसका नुक्ता नज़र प्लीड करने की अपॉर्चुनिटी देनी है. ओके, ठीक है. अगर वो प्लॉजिबल बात करता है तो फिर आप उसको नहीं भेजेंगे, उसका थ्रेट जो है वो अभी अलाइव है किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में वहाँ पर. लेकिन अगर वो थ्रेट अलाइव नहीं है तो फिर आप उसको वार्न करके कहेंगे जी मैं आपको सरहद पे ले जाकर आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा इतने दिनों में, आप इतना अपना एडिक्वेट अरेंजमेंट रैप अप करने का कर लीजिए. ठीक है. जिसमें एक और एस्पेक्ट है, वो ये है लॉ इन्फोर्समेंट का. कभी कभी ये सस्पेशन आता है बिकॉज ये जो इलाका है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, जितने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के नीचे नोटिफाइड लोग हैं, डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएट्स ऑफ तालिबान एंड अलकायदा, उन सब पर पाबंदी है. वो 400 से ज़्यादा हैं जो मुझे याद है, वो सब इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं. So the state of Pakistan also has to be very careful कि while granting asylum, that consideration also has to weigh कि इनमें से किसी का ताल्लुक किसी ऐसी जमात कलदम तंजीम से तो नहीं है. अगर है तो that itself becomes a ground. और इसी तरह जो फैटफ के फ्रेमवर्क में मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें जो बहुत सारे ऐसे प्रेडिकेट ऑफेंसेस सामने आ गए हैं, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट अगर नज़र आती है या कोई फुटप्रिंट नज़र आता है तो दैट इज़ अनदर ग्राउंड. वो तो फिर ग्राउंड फिर आपके पास फोक इन द रोड है, चॉइस है कि आप प्रोसिक्यूट करें या उसको वापस भिजवाएं, मगर वो एक इजाफी ग्राउंड बन जाता है. और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 मेरा ख्याल और एक दो और भी हैं, वो स्पेसिफिकली कहती हैं कि आप अपने असाइलम स्टेटस को या रेफ्यूजी स्टेटस को मिसयूज़ नहीं करेंगे अगेंस्ट द कंट्री जहाँ पर आप हैं. तो यानी कि आपको तो एक कर्टेसी दी गई है, एक दिया गया है स्टेट कर्टेसी, तो उसको आप मिसयूज़ नहीं करेंगे. आपसे रियासत को जहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए. ठीक है. लेकिन जिस तरह मैं आपको पहले अर्ज़ किया कि ये कन्फ्यूजन है जजेस में, सेशन जजेस में, मैजिस्ट्रेट्स में जो उन इलाकों में हैं, कि जब अफ़गान रेफ्यूजी प्रेजेंट होता है तो उसको किस बुनियाद पर, किस लॉ के नीचे उसको ट्रीट किया जाए. अच्छा सर, आपने भी 1267 की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक हुक जो किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हुक किया भी जाता है, वो इसी 1267 के थ्रू किया जाता है.
کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اگر افغان یہ جو لیگل پرسپیکٹیو اگر اس کو ہم ابھی فل فور حل نہیں کرتے؟ کیونکہ جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے یا جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے افغانستان کے سبجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے، میری نظر سے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایون منسٹری آف سیفران کی سائڈ سے بھی کچھ نہیں گزرا جو کہ لیگل پرسپیکٹیو کو جو ہے وہ ایڈریس کری ہو. تو کیا آپ لوگ جیسے آپ سینئر لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ظاہر ہے پالیسی میکنگ سرکلس کے اندر ایک انفلوئنس بھی ہے، تو کوئی آپ لوگ پش کر رہے ہیں اس ایجنڈا کو کہ اس کے اوپر کوئی فل فور کام کیا جائے؟ کیونکہ دس کین فائر بیک. 30 اکتوبر کی ہم نے ڈیڈ لائن تو دے دی ہے، بٹ وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد کو واپس بھیج سکیں، اور اس کے بعد پھر پکڑ دھکڑ، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک خام خواہ کی تنقید. تو اس کے اوپر کیا سلوشن یا کیا حل ہے نیشنل سیکورٹی کے پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے کہ ان کا کیا منشا ہے، ایون اف دے آر ناٹ ان پاور، چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تاکہ سیاسی جماعتیں اس ڈیسیجن کے بوجھ کو شیئر کریں، بیکاز اس کا ایک یقیناً بیک لیش ہیومن رائٹس کے کانٹیکس کے علاوہ لوکل بھی ہوتا ہے. جو لوکل پالیٹکس ہے، جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے، اس میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ لوگ سارے ہمارے ارد گرد کام کا، کاروبار کا کسی نہ کسی فارم میں حصہ بن چکے ہیں یا بنے ہیں، اور اتنے عرصے سے یہاں پر ان کو اپروٹ کرنا، اس کی ایک سوشل اور کانسٹیچوئنسی پالیٹکس پر کاسٹ بھی آئے گی. تو ایک تو اپروچ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کوئی بیٹھک بنا کر وے فارورڈ اسٹیپس، اسپیسیفک اسٹیپس جو ہیں ان کو اس قانون میں یا رولز میں ٹرانسفر کر دیا جائے، تاکہ ہیومن رائٹس کی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی کمپلائی ود ہوں، اور دنیا بھی کہے کہ آپ نے بڑے معقول اور بڑے ڈیو پروسیس کے سامنے رکھتے ہوئے ریپیٹریشن کا پروسیس کیا ہے. لیکن یہ ایز آئی سیڈ یہ رائٹ ہے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ جو فیل کرتی ہے کسی بھی نوعیت کا اسٹرین، پولیٹیکل، اکنامک، کوئی سسپیشن ہے ریگارڈنگ ٹیررزم جو بھی ہے، اور وہ یہ فیل کرتی ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ دے شوڈ گو بیک، دے کین سے کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس جائیں اور وہاں سیٹل ہوں، اور سو آن سو فورتھ. انلیس کہ ہم جو آپ کے لوگ اپلیکینٹس ہیں، بیکاز جو کوئی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے تو وہ اپلیکیشن بھی پروسیس ہو سکتی ہے ایون اف دے آر دیئر. ٹھیک ہے، جس طرح آپ دوسرے ملک میں سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ایک کیٹیگری جس پہ میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل فورسز کو پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہ ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں بچے، جو یہیں پلے بڑھے ہیں. ایک اس طرح کا کیس آیا تھا جس میں میرا خیال ہے کراچی کے اندر کوئی افغان تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ بیکاز ہی از بورن پاکستانی تو اس کو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جائے. تو کیا ایسا کوئی پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک سیاسی پالیسی میکنگ ڈیسیجن ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے جو بائی برتھ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اگرچہ قانون کس حد تک اس کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی یوں سمجھیں ایک لین اس کا بن جاتا ہے. جس طرح باہر کے ملک میں آپ کو برتھ کی بنیاد پر سٹیزن شپ آٹومیٹکلی گرانٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کے بھی کچھ قوانین ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا، ان کو بھی ٹویک کرنا ہے. سٹیزن شپ ایکٹ ہے، نیچرلائزیشن ایکٹ ہے، اس کے نیچے ڈاکومنٹ ہے، اس کے نیچے رولز ہیں، امیگریشن کا لا ہے، پاسپورٹ ایکٹ ہے. یہ سب کا ان سب کو سامنے رکھ کر ایک پالیسی فارورڈ پوزیشن ڈیولپ کرنی ہے جو فارمولیٹ کرے. کیونکہ وہ ڈیسیجن آج جو صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے، کل کو کوئی اور گورنمنٹ ہوگی، آج افغان کمشنریٹ ہیڈ مسٹر ایکس ہیں، کل وائی ہوں گے، تو رول سامنے پڑے ہوں گے تو اس کے حساب سے دے ول فالو. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوسچن آپ سے بس ایک ہے. ٹی ٹی پی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے اٹس مور آف اے جیو پولیٹیکل یا آپ کہہ لیں کہ جیو اسٹریٹجک ڈیسیجن کہ لیوریج کے طور پہ بیسیکلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی کو وہ لوگ گیو اپ نہیں کر رہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی ان کو اب ایک طرح سے پش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو ہم آپ کے بندے واپس بھیجتے ہیں، آپ ان کو سنبھالیں. پاکستان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی، میں اگین انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی از اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن آن انٹرنیشنل فورمس ناؤ، تو پاکستان کیا وہاں سے پش نہیں کروا سکتا کسی طریقے سے افغان طالبان یا ڈیفیکٹو گورنمنٹ کو کسی پریشر میں لانے کا، بجائے اس کے کہ اس طرح کا کوئی کرائسس کریٹ کرنے کے؟ دیکھیے کرائسس تو اگر مینیج، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو لیگلی اور پراپر اسٹیپس کے ساتھ کریں تو یہ کرائسس وہ ہے جو مینیجیبل ہے، جس کو آپ پروسیس کر سکتے ہیں. Because Durand Line is بہرحال انٹرنیشنل بارڈر، اٹ از ریکگنائزڈ گلوبلی، اٹ از ریکگنائزڈ ان ڈومیسٹک لا، تو اس کی کراسنگ جو ہے اس کی ایک سینکٹیٹی ریٹین ہونی چاہیے، ناٹ اونلی فار دیز ریفیوجیز بٹ ایون ادروائز. لوگ بڑے اس کو لیتے ہیں کہ جی یہ نارمل بارڈر بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں اپنی جگہ ہم بس کراس کر سکتے ہیں، وچ آئی تھنک از اگینسٹ انٹرنیشنل لا. تو اس کی سینکٹیٹی ریٹین ہونی بہت ضروری ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی جیسے ٹی ٹی پی کی پر جو ایشوز آ رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان پر بڑے آؤٹ رائٹ قسم کے حملے آپ ہم سب کے سامنے،
اس میں پاکستان جو ہے اس کو یہ چاہیے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہم ریفیوجی کیا کرتے ہیں کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، جن کی ریاست سے، جن کی ٹیریٹری سے وہ مسچف رائز کر کے دوسرے سرحد کراس کر کے ہمارے اوپر آ رہا ہے، ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اس رسپانسبلٹی کو وہ کولیبریٹو ایفرٹ کر کے ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ایک تھریٹ ہے، اس کو اب آپ نے کسی طرح مینیج کرنا، ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. اگر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے کاؤنٹر ان کو موو کرنا ہے، موسٹلی گرفتار کرنا ہے. اب کوئی ایکسٹریڈیشن کی آفر ان کی طرف سے آج تک نہیں آئی، کوئی آفر نہیں آئی کہ جی ہم ایکسٹریڈیشن کا فریم ورک بناتے ہیں. ہمارے پاس ریلوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ ریلوکیٹ کر دیں گے. تو میرا مطلب یہ جو باڈی لینگویج آئی وڈ سے آف دا اسٹیٹ ہے، وہ آپ کو انکریج نہیں کر رہی کہ وہ کہیں کہ جی آپ اگر یہ لوگ ہماری، آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ مان چلے، وہ ہم انہیں کی بات فار ٹائمنگ ہم اس کو مل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پیریوڈک رپورٹس فائل کرتے ہیں افغانستان کی سچویشن پر، اس کی اسٹیبلٹی کے اوپر، ان کے باقی اسپیکٹس کے اوپر. تو اف اٹ از بیکمنگ اے سورس آف مسچیف ٹو اے نیبرنگ کنٹری، تو وی کین ٹیک دس میٹر ٹو دیم ایز ویل کہ جی آپ بھی آ جائیں، آپ بھجوائیں، اور لیٹ طالبان آلسو کوآپریٹ آن دیٹ. تو کوآپریشن کا میکینزم بھی آپ کو نظر نہیں آتا، لا انفورسمنٹ کوآپریشن کا میکینزم بھی نظر نہیں آتا. تو افغانستان کے ریفیوجیز کے ایشو کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کوآپریٹو میکینزم بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں. انفیکٹ افغانستان کے انٹرسٹ میں زیادہ ہے، بیکاز اگر وہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے دوسرے ملک میں، تو اس کی وجہ سے افغانستان کین بی انڈر سینکشنز فار مچ لانگر پیریڈ اینڈ اٹ کین فیس مچ مور گریٹر ڈیفیکلٹیز فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی سائڈ. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کوشچن سے انٹیل کرتے ہوئے کہ یہ جو دونوں کا کولیبریٹو ایفرٹ ہے، یہ کسی تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن چاہتا ہوگا، لائک یو این یا کوئی اور باڈی، یا کوئی ملک اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے لا کے پرسپیکٹو؟ دیکھیے آئیڈیلی تو آئی پرسنلی تھنک کہ جو طالبان کی موجودہ لیڈرشپ ہے، ان میں سے کئی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے دے آر ویل ایجوکیٹڈ. آئی مین سم آف دیم ہیو اے سینس آف لا ایز ویل، اور ان کی بڑی فارمولیشن میں ایک انٹرنیشنل لا کی اویئرنیس جھلکتی ہے، اف نتھنگ ایلس، بیکاز کچھ ان کی فارمولیشن ایسی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو یوز نہیں ہونے دیں گے، استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی جب انہوں نے شروع میں ریٹیلیٹ کیا افغانستان، لیکن جب انہوں نے لیگلی انالائز کیا ہوگا تو ان کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ رائٹ ان کا نہیں ہے کہ افغان نیشنلز جو ہیں جو ریفیوجی کے طور پہ وہاں گئے، لہٰذا انہوں نے اس پر اس طرح سے ایز این آبلیگیشن پاکستان کو باور کروانا بند کر دیا. تو آل دا مور ریزن کہ ان کے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ، پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اتنے پرانے تعلقات ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اسپیس ہم نے دی ہوئی ہے ان کو، بالکل. وہ اسپیس کے علاوہ بھی ان کو ٹرانزٹ رائٹس جو ہم نے دیے ہوئے ہیں، ہم وہ ٹرانزٹ رائٹس جو ہیں وہ کنٹینیو کریں سینٹرل ایشیا تک، وہ بھی بینیفیشری ہوں، ہم بھی بینیفیشری ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ آن دا لائن ہے کہ بھئی مجھے بھی ٹرانزٹ رائٹ کابل تک دیے جائیں. تو ہم اس ریجن کو کنورٹ کریں، اکنامکلی مانیٹائز کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان ایشوز میں پڑھیں. یہ جو اب ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ ہے، اس پر مطلب افغانستان اینڈ پاکستان could have sat together long ago for some sort of a framework. یار اکنامک زونز بناتے ہیں، آپ ڈیورنٹ لائن کی اس طرف بنائیں، ہم اس طرف بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ریفیوجیز کو گریجولی ان زونز میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انٹرپرینورز وہاں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو ٹیکس کنسیشنز دیتے ہیں. سو ایک فریم ورک بنتا ہے، لیکن وہ کولیبریشن دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے نا، تاکہ اس کو پھر آپ آگے لے کے چلیں. اور پھر وہ موومنٹ جو ہے ان اکنامک زونز تک رہے جو یہاں پر پاکستانی سائڈ افغانستان کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو. وہی میں نے کہا نا، ایک سینکٹیٹی آف بارڈر ہے، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رہنا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو. جیسے فری اکنامک زونز ہوتے ہیں دبئی میں یا مڈل ایسٹ کے اندر، تو وہاں پہ بھی میرا خیال ہے اسی قسم کی ان کو موومنٹ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کی موومنٹ کرنی پڑتی ہے. تو جو ڈیورنٹ لائن بارڈر پر آپ کی پاپولیشن ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، فوکسڈ ہے، ان کو کسی کام پہ لگا دیں لگ جاتی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ کہ ہم ان کو بھجوا رہے ہیں، ایک طریقہ افغانستان والے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے ہمارے لوگ، ہم آہستہ آہستہ ان کو ہم کر کے لے کے آتے ہیں. میں از مائی پرسنل اوپینین، لیکن اکنامک زونز دونوں سائڈوں میں بنے، افغانستان کا بھی فائدہ، پاکستان کا بھی فائدہ ہے. بلکہ اس علاقے وہ پورا جو ہے ہمارا ایف پاک کا وہ سارا کا سارا وہ اٹ کین ٹیک آف. سو لیکن وہ کولیبریشن ہیز ٹو کم آلسو ود گڈ فیتھ. تو آئی ہوپ کہ سم پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ سر فار دس انلائٹننگ ڈسکشن. بس یہ ایشو جو بیسیکلی انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے ہاں چونکہ اس کی بہت کم جانکاری ہوتی ہے، اور آپ چونکہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہے، تو اس لیے آپ سے
آج یہ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ کو امید ہے آج تو ہم نے افغان ریفیوجیز اور افغانستان کے بعد ادا کیا، لیکن کسی اور وقت آپ کو ضرور تنگ کریں گے کسی زیادہ بڑے ٹاپک کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ.